انڈین فوج نے واضح طور پر مودی کو کہہ دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ افغان طالبان نے اپنی حکومت اور افغان سرزمین کو بھارت کے لیے پیش کر دیا ہے، اور اس وقت افغان حکومت مکمل طور پر مودی سرکار کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ اور حال ہی میں افغان طالبان کا منسٹر جب انڈیا دورے پر گیا ہے تو افغانستان کے منسٹر کی انڈیا میں موجودگی کے دوران افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ اس ابتدائی حملے میں پاک فوج کے جوانوں نے افغانستان کی کئی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، ٹی ٹی پی کے کئی مراکز کو تباہ کر دیا۔ خیر، ایک دن کے وقفے کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بھی پاکستان نے افغانستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ دن کے اجالے میں پاکستان نے کابل کے اندر ایئر سٹرائک کے ذریعے ٹی ٹی پی اور ان کے سہولت کاروں کے کئی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر افغان طالبان حکومت کے منسٹر کی انڈیا میں موجودگی کے دوران افغانستان نے پاکستان پر کیوں حملہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سوال کی بھی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے کہ مودی سرکار اور طالبان ایک دوسرے کے قریب کیوں کر آئے ہیں۔ ابھی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ انڈیا نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر پاکستان پر حملہ کیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور چند گھنٹوں کے اندر ہی انڈیا نے بھی سفید جھنڈا لہرا دیا، لیکن اس چند گھنٹوں کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں انڈیا کو اپنے کئی جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ انڈیا کا دفاعی سسٹم مکمل طور پر پاک فوج کے جوانوں نے مفلوج کر دیا، اور تو اور ان جہازوں کا ذکر ہر تقریب میں ٹرمپ بھی کرتا ہے۔ Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. In fact, we have the new ambassador to India right here. مودی کو اس معاملے پر بہت زیادہ شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے، اور معاملہ مودی تک نہیں ہے بلکہ انڈین فوج کی بات کی جائے تو اس معاملے پر انڈین فوج بھی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ انڈین فوج نے واضح طور پر مودی کو کہہ دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ حیران کیوں لگ رہے ہو؟ The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. اب مودی مئی میں ہونے والی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انڈین جرنیلوں نے واضح طور پر مودی سرکار کو کہہ رکھا ہے کہ انڈین فوج اس وقت جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر مودی سرکار نے چال چلی ہے اور افغان طالبان کو استعمال کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اب جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے، امیر متقی سے لے کر پوری افغان کابینہ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یہ حال ہی میں امیر متقی نے جو انڈیا کا دورہ کیا ہے، انڈیا نے عارضی طور پر سلامتی کونسل سے امیر متقی کے لیے رعایت مانگی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سفری سہولت ملی ہے، جبکہ افغان طالبان کی پوری کابینہ کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رکھے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ افغانستان انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ممبر بھی ہے۔ اب افغان طالبان نے مودی کے اشارے پر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ مودی نے ان کو یہ لالی پاپ دیا کہ آپ کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لیں گے، جبکہ ابھی تک انڈیا نے افغان طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ جہاں تک امیر متقی کی اس بات کا تعلق ہے جو کہ وہ انڈیا کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ہم نے فلاں سپر پاور کو شکست دی ہے، فلاں سپر پاور کو شکست دی ہے، تو اس سپر پاور کی کہانی بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سر جنگ کے آغاز میں افغانستان نے USSR سے امداد لینا شروع کر دی، اور سر جنگ کے دور میں افغانستان وہ واحد ملک ہے جس نے سالانہ $5 ارب سوویت یونین سے امداد لی ہے، اور 1989 تک، بلکہ بعض لوگ تو
نجیب حکومت کے خاتمے تک کیا کہتے ہیں اور کم و بیش افغانستان نے $50 ارب سے زیادہ امداد USSR سے لی ہے۔ جو مدد افغانستان نے USSR سے لی ہے اس کے بدلے میں 70 کی دہائی کے آخر میں افغانستان کی کمیونسٹ پارٹی آف افغانستان نے واضح طور پر USSR کو کہہ دیا کہ آئیں جی افغانستان پر حملہ کر لیں، افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیں، افغانستان کے لوگ USSR کو ویلکم کریں گے۔ سوویت یونین کے انہدام کی جو بات ہے اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے جو طالبان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے USSR کو شکست دی ہے، یہ مکمل طور پر غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ 80 کی دہائی میں تو طالبان کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ جب سوویت یونین کا انہدام ہوا 89 کے اندر تو اس وقت تک طالبان کے نام سے کوئی واقف ہی نہیں تھا، اس وقت طالبان کا نام کسی نے سننا بھی نہیں تھا، اس وقت طالبان نام کی کوئی تنظیم بھی موجود نہیں تھی۔ امریکہ کی بات کریں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد افغانستان ان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے سب سے زیادہ امداد امریکہ سے وصول کی ہے۔ پہلے نمبر پر نام آتا ہے اسرائیل کا جس نے جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے زیادہ امداد امریکہ سے لی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مصر کا اور تیسرا نمبر ہے افغانستان کا جس نے $150 ارب امریکہ سے وصول کیے ہیں امداد کی صورت میں۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ 2021 میں جب طالبان نے حکومت کا کنٹرول سنبھالا ہے تو طالبان کی حکومت کے دور میں یعنی کہ پچھلے 3 سالوں میں 2021، 22، 23 اور 24 کے اندر بھی امریکن امداد جاری رہی ہے اور امریکہ نے ان 3 سالوں کے اندر $17 ارب سے زائد کی امداد افغانستان کو دی ہے۔ افغان طالبان نے اگست 2021 سے کابل کا کنٹرول سنبھالا ہے اور اس دن سے لے کر آج تک پاکستان مسلسل طور پر افغانستان سے احتجاج کرتا آیا ہے کہ بھائی TTP کے ٹھکانے ختم کرو۔ TTP مسلسل پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہی ہے اور تو اور افغان طالبان نے پاکستان میں ہونے والے کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت تک نہیں کی ہے بلکہ TTP کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ خیر اب افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے اور کچھ گھنٹوں کی جنگ میں پاک فوج نے افغانستان کے 10% حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے جبکہ یہاں بھی مودی کا پلان فلاپ ہو گیا ہے۔